السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈینٹس، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا سبسٹینس جو کہ مکمل طور پہ پیور لیول پر تیار ہوتا ہو اسے ہم پرائمری سبسٹینس کہتے ہیں، اور یہ سبسٹینس اسٹینڈرڈ سبسٹینس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے. لہذا آکزالک ایسڈ کرسٹلائن سالڈ کی شکل میں ہونے کی وجہ سے پرائمری سبسٹینس کے نام سے جانا جاتا ہے. سر، آج تو ہمارے لیب کا فرش بھی بہت صاف اور اچھا لگ رہا ہے. اس پر جتنے بھی داغ دھبے تھے سب غائب ہو گئے ہیں. محسن، آپ کو پتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ کل ایکچولی یہاں پر صفائی کرنے والے آئے تھے اور انہوں نے اس فرش کو آکزالک ایسڈ سے واش کیا تھا. سر، یہ پروسیس کس طرح ہوتا ہے؟ کیا ہم آکزالک ایسڈ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ فرش پہ سے داغ دھبے ہٹانے کے لیے سب سے پہلے ایسڈ پاؤڈر کو پانی میں مکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے داغدار حصوں پہ لگا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی آکزالک ایسڈ کئی مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ ضائع شدہ پانی کو آکزالک ایسڈ سے ٹریٹ کر کے اسے کیلشیم آکزیلیٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد اسے فلٹر کر کے اسے پینے کے قابل بناتے ہیں. سر، ہماری انڈسٹری میں آکزالک ایسڈ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی فرینا، یہ ایسڈ انڈسٹریز میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میڈیسنز کی تیاری میں یہ ایسڈ را مٹیریل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اینٹی بائیوٹکس اور برنول وغیرہ. اسی طرح یہ ایسڈ انڈسٹریز میں سولوشن سے کیلشیم آئنز کو ریموو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ایک نظر تھیوری اینیمیشن دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سولوشن کیا ہوتے ہیں. ایک ایسا سبسٹنس جو بالکل صاف اور شفاف حالت میں حاصل ہوتا ہے پرائمری سبسٹنس کہلاتا ہے، اور یہ اسٹینڈرڈ سولوشن کی تیاری کے لیے موضوع ہوتا ہے. پرائمری اسٹینڈرڈ سولوشن کی صحیح مولیرٹی معلوم کرنے کے لیے پہلے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سالونٹ یعنی پانی میں حل کیا جاتا ہے. آکزالک ایسڈ کرسٹلائن سالڈ ہونے کی وجہ سے پرائمری سبسٹنس کے طور پر جانا جاتا ہے. آئیے اسٹوڈنٹس ایک نظر اپریٹس دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے آکزالک ایسڈ، اس کے بعد سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کا سولوشن، ڈسٹلڈ واٹر، فینولفتالین انڈیکیٹر، کونیکل فلاسک، بیکر، میجرنگ فلاسک، فنل، واش گلاس، ڈراپر، اسپیچولا، گلاس راڈ، پیپٹ، ایک ڈیجیٹل بیلنس اور ساتھ ہی ایک بھاری پیندے والا آئرن اسٹینڈ وتھ کلیمپ جہاں ہم نے ایک بیوریٹ لگائی ہوئی ہے. چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے پروسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آکزالک ایسڈ 1.26 گرامز لیں گے، جس کے لیے ہم ڈیجیٹل بیلنس کو آن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ واش گلاس رکھتے ہیں اور اس کے ویٹ کو ٹیئر کرتے ہیں. اب ہم اس پہ آکزالک ایسڈ ڈالیں گے. تاکہ اس کا ویٹ معلوم ہو سکے. اوکے، اب ہم ایک بیکر میں تقریباً نہیں بلکہ پورا 50 ml پانی لیں گے. 50 ml پانی ہم نے لے لیا اس میں. اس کے بعد ہم نے آکزالک ایسڈ کو اس کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم گلاس راڈ کی مدد سے اس سولوشن کو اچھی طرح مکس کریں گے. اور ہاں، یہاں پہ ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ ہم تمام اپریٹس استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں اور اس کو خشک کر لیں. اس کے بعد ہم اس سولوشن کو میجرنگ فلاسک میں منتقل کریں گے. یہ دیکھیے، پھر اس بیکر میں موجود بچے ہوئے سولوشن کو ہم تھوڑے سے ڈسٹل واٹر سے
ملا دیں گے. اس کے بعد ہم اس کو میجرنگ فلاسک میں منتقل کر دیں گے. اب ہم اس میجرنگ فلاسک میں ڈسٹل واٹر ایڈ کریں گے یہاں تک کہ واٹر جو ہے وہ یہاں ایچ مارک تک پہنچ جائے. اب ہم ڈراپر کی مدد سے پانی کے والیوم کو ایچ مارک تک لے کر آئیں گے. اوکے. اس کے بعد ہم اسٹاپر لگائیں گے. اور اس سولوشن کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس آکزیلک ایسڈ کا سولوشن بن گیا ہے جو کہ ہے 0.1 مولر مولیرٹی کا. اب ہم اس کی صحیح مولیرٹی معلوم کرنے کے لیے اس کو ٹائٹریٹ کریں گے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے سولوشن کے ساتھ. لہذا اب ہم آکزیلک ایسڈ کے سولوشن کو بیوریٹ میں منتقل کریں گے. ہم نے فنل لگا دیا ہے اور اب ہم ایسڈ کو اس میں منتقل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ذرا سا ڈیجیٹل بیلنس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اس کو یہاں رکھیے گا پلیز. اب ہم اس کو اس کی جگہ پہ واپس لے آتے ہیں. اس کے بعد ہم بیوریٹ کے نوزل سے ایئر ببلز ہٹانے کے لیے اس کو ہم سولوشن پاس کریں گے. اور اس کی انیشیل ریڈنگ نوٹ کریں گے. یہاں اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ ہم اس کے منسکس پوائنٹ سے اپنی آنکھ کو بالکل پیرل رکھ کے اس کو چیک کریں گے. اوکے. اب ہم اس کی انیشیل ریڈنگ کو نوٹ کریں گے جو کہ ہے 0 کیوبک سینٹی میٹر. اس کو پلیز لکھ لیجیے اپنے پاس جن کے پاس بھی پیڈ ہے. اگلے مرحلے میں ہم ایک کونیکل فلاسک میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کا سولوشن لیں گے 10 کیوبک سینٹی میٹر. اس کے بعد ہم ڈراپر کی مدد سے فینولفتالین انڈیکیٹر کے 2-3 قطرے اس کے اندر ایڈ کریں گے. سر مجھے پنک سولوشن دکھائی دے رہا ہے. جی ہاں محسن, ہم نے جیسے ہی اس سولوشن کے اندر انڈیکیٹر فینولفتالین کے کچھ ڈراپس ڈالے تو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے سولوشن نے اپنا کلر پنک کر لیا. اب ہم اس الکلائن سولوشن کے اندر آکزیلک ایسڈ کے سولوشن کو ڈراپ وائز بیوریٹ سے جو ہے ٹرانسفر کرنا شروع کریں گے کونیکل فلاسک کے اندر, اور اس وقت تک ڈراپ وائز اس میں ڈالتے رہیں گے اور اسٹر کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ کلر لائٹ نہ ہو جائے اور لائٹ ہو کے ختم نہ ہو جائے. اور پھر ہم اس کی فائنل ریڈنگ نوٹ کریں گے. یہ دیکھیں لائٹ ہوتا جا رہا ہے.
اور یہاں پہ ہمارا جو الکلائن سولوشن تھا سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کا، جس میں ہم نے انڈیکیٹر کے ڈراپس ڈالے تھے، آکزیلک ایسڈ ڈالنے کے بعد اس کے جو کلر ہے پنک کلر وہ غائب ہو گیا اور یہ پہلے کی طرح واپس وائٹ کلر میں آ گیا. تو اب ہم یہاں پہ فائنل ریڈنگ نوٹ کر رہے ہیں، لکھیے گا. فائنل ریڈنگ ہمارے پاس ہے 2.5 کیوبک سینٹی میٹر. اسی طرح اسٹوڈنٹ ہماری پہلی ریڈنگ تھی 0 کیوبک سینٹی میٹر اور ہماری فائنل ریڈنگ آئی جو کہ والیوم آف دا ایسڈ ہے وہ آئی ہمارے پاس 2.5 کیوبک سینٹی میٹر. اسٹوڈینٹس اب ہم اس ٹائٹریشن کے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس پروسیس کو ایک بار پھر دہرائیں گے. اس کے لیے ہم دوسری فنل کو استعمال کریں گے. اس میں ہم پیپٹ کی مدد سے 10 کیوبک سینٹی میٹر سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے سولوشن کو پیپٹ آؤٹ کریں گے. اسی پروسیس کو دہراتے ہوئے ڈراپر کی مدد سے ہم انڈیکیٹر فینوفتالین کے کچھ ڈراپس کو اس سولوشن میں ڈالیں گے. اور اس کو سٹر کریں گے. بعد میں اس الکلائن سولوشن کو ہم بیوریٹ کے پاس لے کے جائیں گے اور بیوریٹ میں موجود اس ایسڈ کو یعنی کہ جو آکزیلک ایسڈ ہے ہمارے پاس اس کے ڈراپ وائز ہم اس کے اندر منتقل کریں گے، ڈالتے جائیں گے اور اس کو سٹر کرتے جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کا کلر واپس اپنی اصل کنڈیشن میں نہ آ جائے. اور ہم یہاں پہ پہلے انیشیل ریڈنگ نوٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے 2.5. یہاں پہ ہمارے اس الکلائن سولوشن کا کلر جو ہے وہ واپس چینج ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے دوسری ریڈنگ بھی حاصل کر لی ہے. یہاں پہ ہم اس کی فائنل ریڈنگ نوٹ کریں گے اور اسی پروسیس کو دہراتے ہوئے ہم باقی 3 ریڈنگز بھی حاصل کریں گے. تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں اپنا ریڈنگ چارٹ. اسٹوڈینٹس ہمارے پاس پہلی ریڈنگ آئی تھی 0 کیوبک سینٹی میٹر اور دوسری ریڈنگ آئی ہمارے پاس 2.5 کیوبک سینٹی میٹر. تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس والیوم آف دا ایسڈ 2.5 کیوبک سینٹی میٹر آ رہا ہے. اس طرح اب ہم آکزیلک ایسڈ کی مولیرٹی معلوم کرنے کے لیے مولیرٹی کی ایکویشن استعمال کریں گے جو کہ ہے M1V1 M2V2 اور اس ایکویشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم پیٹ دیجیے گا اس کی کیلکولیشن کریں گے. تو اسٹوڈینٹس ہمارے پاس آکزیلک ایسڈ کی مولیرٹی آ رہی ہے 0.1 مولر. اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آج کے اس پریکٹیکل سے آپ کو ٹائٹریشن اور ایگزیکٹ مولیرٹی معلوم کرنے میں مدد ملی ہوگی. چل کے اپنے اس پریکٹیکل کا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. آج کے پریکٹیکل میں ہم نے آکزیلک ایسڈ کی مولیرٹی معلوم کی. سب سے پہلے مطلوبہ ایسڈ کا وزن کیا اور واش گلاس استعمال کرتے ہوئے تقریباً 1.26 گرامز آکزیلک ایسڈ لیا. اس کے بعد ہم نے ایک بیکر میں تقریباً 50 سینٹی میٹر کیوب پانی لیا اور ایسڈ کو پانی میں حل کیا. پھر ہم نے اس سولوشن کو میجرنگ فلاسک میں منتقل کیا. پھر ہم نے فلاسک میں پانی ڈالا تاکہ والیوم فلاسک کے ایش مارک تک پہنچ جائے اور سولوشن کو مکس کیا تاکہ مکمل طور پر حل ہو جائے. اس کے بعد ہم نے سولوشن کی صحیح مولیرٹی معلوم کرنے کے لیے اس کو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے اسٹینڈرڈ سولوشن کے ساتھ ٹائٹریٹ کیا. اس مقصد کے لیے ہم نے ایک بیوریٹ کے اندر آکزیلک ایسڈ کا سولوشن لیا اور پھر بیوریٹ کے اندر سے ایئر ببلز ختم کرنے کے بعد ہم نے اس کی انیشیل ریڈنگ نوٹ کی. پھر ہم نے تقریباً 10 سینٹی میٹر کیوب سولوشن کونیکل فلاسک میں منتقل کیا. اس کے بعد ایک خالی گلاس راڈ یا ڈراپر لیا اور فینوفتالین انڈیکیٹر کے 2 قطرے سولوشن میں شامل کیا. اسی طرح کونیکل فلاسک میں موجود الکلائن سولوشن میں قطرہ قطرہ کر کے آکزیلک ایسڈ شامل کرتے رہے اور ساتھ ساتھ سولوشن کو مسلسل سٹر کرتے رہے. سولوشن کی لائٹ پنک ہونے تک ہم نے اس میں مسلسل ایسڈ شامل کیا اور دیکھا کہ مزید ایسڈ کے ڈراپ شامل کرنے سے یہ پنک کلر مکمل غائب ہوتا ہے. کہ جہاں پہ کلر ختم ہوتا ہے تو یہ ہمارے ریئیکشن کا اینڈ پوائنٹ تھا. اب ہم نے یہاں پر فائنل ریڈنگ نوٹ کی. پھر ہم نے دونوں ریڈنگز کا فرق معلوم کر کے ایسڈ کا والیوم معلوم کیا. اسٹوڈینٹس اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں اور آج کا چھوٹا سا سوال یہ ہے
کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ 50 کیوبک سینٹی میٹر پانی میں 0.881 مولر سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ملاتا ہے تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈائلیوٹ سولوشن کی کنسنٹریشن کیا ہوگی؟ اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.